بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لانگ برڈ کمپلیکس عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ اسرائیل کے پریزیڈنٹ ہاؤس کے اسپیشل میٹنگ روم میں اس وقت کرسیوں پر 3 افراد بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک GP5 کا انچارج کرنل ڈیوڈ تھا، دوسرا اسرائیل کی انتہائی خفیہ تنظیم بلیک ماسک کا چیف کرنل ریچرڈ تھا، اور تیسرا اسرائیل کی ملٹری انٹیلیجنس کا نیا چیف کرنل شیفرڈ تھا۔ تینوں کرنل بڑے اطمینان سے لیکن خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ میٹنگ کس سلسلے میں کال کی گئی ہے؟ اچانک بلیک ماسک کے چیف کرنل ریچرڈ نے کرنل ڈیوڈ سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں، اور نہ ہی میرے پاس اتنا فالتو وقت ہے کہ میں اس بارے میں سوچتا رہوں۔ جو کچھ ہوگا ابھی سامنے آ جائے گا، کرنل ڈیوڈ نے جھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کرنل ریچرڈ نے بات کر کے اسے ڈسٹرب کر دیا ہو۔ کرنل ریچرڈ نے برا سا منہ بنایا اور پھر خاموش ہو گیا، لیکن اس کے چہرے پر کرنل ڈیوڈ کے لیے ہلکے سے غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ آپ کرنل ڈیوڈ کے اس جواب کا برا نہ منائیں، ان کی عادت ہی ایسی ہے۔ کرنل شیفرڈ نے کرنل ریچرڈ سے مخاطب ہو کر مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے کیا کہا ہے جو یہ برا منائیں گے؟ اور ویسے بھی اگر منائیں گے تو مناتے رہیں، میری صحت پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ ایسی تنظیمیں اسرائیل میں اب تک نہ جانے کتنی بنی اور کتنی ختم ہو گئیں، لیکن GP5 شروع سے لے کر آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی۔ کرنل ڈیوڈ نے اونچے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ قیامت تک GP5 کے سربراہ نہیں رہیں گے، کرنل ریچرڈ نے انتہائی طنزیہ لہجے میں کہا۔ تو کرنل شیفرڈ بے اختیار ہنس پڑا، اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، دروازہ کھلا اور صدر مملکت اندر داخل ہوئے تو وہ تینوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ان تینوں نے فوجی سلوٹ کیے۔ تشریف رکھیں، صدر مملکت نے انتہائی باوقار لہجے میں کہا، اور خود بھی سامنے رکھی ہوئی میز کے پیچھے موجود کرسی پر بیٹھ گئے۔ موجودہ میٹنگ ایک خاص مقصد کے تحت کال کی گئی ہے۔ اسرائیل کے ایک انتہائی اہم منصوبے کو ایک بار پھر خطرہ لاحق ہو گیا ہے، اور ہم نے ہر صورت میں اس منصوبے کو اس خطرے سے محفوظ رکھنا ہے۔ صدر مملکت نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ ان کی نظریں کرنل ڈیوڈ پر جمی ہوئی تھیں، اور یہ خطرہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس اور اس کے لیڈر علی عمران کی طرف سے لاحق ہو رہا ہے۔ صدر نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا تو کرنل ڈیوڈ بے اختیار اچھل پڑا۔ عمران اور پاک ایشیا سروس سے خطرہ؟ لیکن جناب، ان کا یہاں کیا ٹارگٹ ہوگا؟ کرنل ڈیوڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہی بتانے کے لیے تو موجودہ میٹنگ کال کی گئی ہے۔ کرنل ریچرڈ اور کرنل شیفرڈ دونوں پوری طرح اس خطرے سے واقف نہیں ہیں، جبکہ ہمارے وزیر اعظم بھی گزشتہ سال نئے منتخب ہوئے ہیں، اس لیے انہیں بھی اس بارے میں پوری تفصیل کا علم نہیں ہے۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ خطرہ کس قدر خوفناک ہے۔ صدر نے کہا تو کرنل ریچرڈ اور کرنل شیفرڈ دونوں کے چہروں پر حیرت اور تجسس کے تاثرات ابھر آئے تھے، لیکن وہ خاموش رہے تھے۔ ظاہر ہے پروٹوکول کے مطابق وہ صدر سے سوال نہ کر سکتے تھے۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس اور اس کا لیڈر علی عمران طویل عرصے سے اسرائیل نہیں آئے، کیونکہ ہم نے بھی اپنی پالیسی بدل دی تھی۔ ہم نے اسرائیل میں ایسی منصوبہ بندی کرنا چھوڑ دی تھی جس سے پاک ایشیا کو براہ راست خطرہ لاحق ہوتا، اس لیے ہم پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے طویل عرصے سے محفوظ بھی رہے۔ لیکن ایک بار پھر اسرائیل نے پاک ایشیا کے خلاف ایک ایسا منصوبہ بنایا ہے جس سے پاک ایشیا براہ راست خطرے کی زد میں آتا ہے، لیکن ہم نے کوشش کی کہ اس بارے میں کسی کو معمولی سا بھی علم نہ ہو سکے، حالانکہ اس بارے میں ہمارے ملک کے اعلیٰ ترین حکام کو بھی علم نہ تھا۔ اس کے باوجود ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ یہ راز کسی طرح بھی لیک آؤٹ نہ ہو۔ حالات سے باخبر رہنے کے لیے ایک نئی مخبر تنظیم بھی بنائی گئی جو براہ راست میرے تحت کام کرتی ہے اور جو صرف مجھے ہی جواب دہ ہے۔ اس تنظیم کا کوڈ نام ڈارک آئی ہے۔ اس کا زیادہ تر جال فلسطینی خفیہ گروپوں میں بچھایا گیا ہے، اور ڈارک آئی کے کمانڈر میجر گلاگر نے یہ کام انتہائی کامیابی سے کیا، اور تقریباً تمام فلسطینی گروپوں میں ڈارک آئی کے آدمی پہنچ گئے، اور مجھے ایسی اطلاعات ملنے لگ گئیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوئیں۔ اس کے بعد اسرائیل اور فلسطینی لیڈر کے درمیان معاہدہ ہو گیا۔ اس سے حالات یکلخت بدل گئے اور ہماری براہ راست جنگ ختم ہو گئی، لیکن ڈارک آئی بہرحال کام کرتی رہی۔ پھر اچانک ابو حماس کے متعلق اطلاع ملی کہ اس نے ایک پاک ایشیائی نژاد آدمی کو بلا کر ایک خط دیا ہے اور اسے کہا کہ وہ پاک ایشیا جا کر علی عمران سے ملے اور اسے اسرائیل کے اس خفیہ منصوبے کے متعلق بتائے جو اسرائیل پاک ایشیا کے خلاف بنا رہا ہے۔ ڈارک آئی کی طرف سے یہ اطلاع جب مجھ تک پہنچی تو مجھے بے حد فکر لاحق ہو گئی۔ میں نے فوری طور پر ڈارک آئی کے میجر گلاگر کو حکم دیا کہ ہر صورت میں ابو حماس کو پکڑ کر اس سے تفصیلی پوچھ گچھ کی جائے کہ اسے اس منصوبے کے بارے میں کتنا علم ہے۔ چنانچہ ڈارک آئی نے دن رات کام کر کے آخرکار ابو حماس کو اغوا کر لیا۔ ابو حماس سے میرے سامنے پوچھ گچھ کی گئی اور اسے بے پناہ تشدد کے بعد آخرکار زبان کھول دی۔ اس تشدد سے بہرحال وہ ہلاک ہو گیا۔
تو ہم نے اس پر قاتلانہ حملے کا ڈرامہ رچایا اور اس کا الزام ایک اور فلسطینی گروپ پر ڈال دیا۔ بہرحال یہ علیحدہ قصہ ہے۔ اب میں آپ کو اصل منصوبے کے متعلق بتاتا ہوں۔ اسرائیل ہر قیمت پر پاک ایشیا کے ایٹمی مراکز کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اسرائیل نے بے شمار کوششیں کی، لیکن اس کی کوئی کوشش بھی کامیاب نہ ہوئی۔ پاک ایشیا کے ہمسایہ اور دشمن ملک کافرستان کی بھی امداد حاصل کی گئی، لیکن کامیابی پھر بھی حاصل نہ ہو سکی۔ چنانچہ اسرائیلی ماہرین نے ایک نئے منصوبے پر کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک انتہائی جدید ساخت کے جنگی طیارے کی تیاری تھی، جس میں جدید چند ایسی خاصیتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ مشن بہرحال کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طیارے میں ایسا ایندھن استعمال کیا جا رہا ہے کہ باوجود انتہائی طویل فاصلے کے اسرائیل سے براہ راست پاک ایشیا تک بغیر کسی جگہ پر رکے پرواز کر سکتا ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس سے ہم کسی بھی دوسرے ملک کی امداد حاصل کرنے اور اسے اس منصوبے میں شامل کرنے کی محتاجی سے نکل گئے۔ دوسری خصوصیت اس طیارے کی اسپیڈ ہے۔ یہ انتہائی برق رفتاری طیارہ ہے اور یہ کم سے کم وقت میں اسرائیل سے پاک ایشیا پہنچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایسا خصوصی سسٹم بھی کر رکھا ہے کہ یہ اپنی بے پناہ اسپیڈ اور سسٹم کی وجہ سے موجودہ دور کے ہر قسم کے طیارہ شکن میزائل کی زد سے باہر ہو جائے گا۔ اس لیے راستے میں بھی اور پاک ایشیا میں بھی اس پر کسی قسم کا طیارہ شکن میزائل استعمال نہ کیا جا سکے گا۔ اور اس میں یہ خصوصیت بھی ہے کہ یہ اس قدر بلندی پر پرواز کرے گا کہ سوائے سیٹلائٹس کے زمین پر موجود انتہائی جدید ترین ریڈار بھی اسے چیک نہ کر سکیں گے، اور اس کے اندر ایسا سسٹم موجود ہوگا کہ جس کی وجہ سے سیٹلائٹس بھی اس کے بارے میں فوری معلومات مہیا نہ کر سکیں گے۔ اور سب سے اہم اور آخری صلاحیت یہ ہے کہ اپنے پاس موجود مخصوص بموں کو، جنہیں میگا بم کہا جاتا ہے، 100% درست نشانے پر پھینک سکتا ہے۔ ان تمام صلاحیتوں پر مبنی اس خصوصی طیارے کا کوڈ نام لانگ برڈ رکھا گیا ہے۔ آپ ان مختصر سی باتوں سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ طیارہ کس قدر قیمتی ہے اور اس پر کس قدر سرمایہ صرف ہو رہا ہے۔ لیکن اس طیارے کی کامیابی اسرائیل کو پوری دنیا میں فتح دلا سکتی ہے، اور نہ صرف پاک ایشیا بلکہ دوسرے اسلامی ممالک میں بھی اس طیارے کی زد میں رہیں گے۔ حتیٰ کہ اگر ہم چاہیں تو ایکریمیا جیسی سپر پاور کو بھی اس طیارے کی مدد سے تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ اس کا پہلا ٹارگٹ بہرحال پاک ایشیا ہوگا، اور پاک ایشیا کے ایٹمی مراکز کی مکمل تباہی کا مطلب اسرائیل کے انتہائی دیرینہ خواب کی تعبیر ہوگا، بلکہ یہ اس کی دیرینہ حسرت پوری کرے گا۔ اس طیارے پر ایک لیبارٹری میں کام ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ہی اس کی فیکٹری بھی ہے، اور ساتھ ہی اس کا خصوصی رن وے بھی۔ مطلب یہ کہ جہاں یہ طیارہ تیار ہو رہا ہے وہاں اس طیارے کا مکمل کمپلیکس تیار کیا جا رہا ہے۔ اس طیارے کا کوڈ نام لانگ برڈ ہے، اس لیے اس کمپلیکس کا کوڈ نام بھی لانگ برڈ کمپلیکس ہے۔ اس کی حفاظت ایک علیحدہ خفیہ فوجی تنظیم کی ذمہ داری ہے، جس کا تعلق براہ راست مجھ سے ہے۔ بہرحال لانگ برڈ کے بارے میں ابو حماس کو نہ جانے کس طرح علم ہو گیا۔ یہ بات باوجود کوشش کے اس سے معلوم نہیں ہو سکی۔ البتہ اسے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اسے منصوبے کی اہم باتوں کا علم ہو گیا تھا، اور اس نے ایک پاک ایشیائی نژاد احمد علی کے ذریعے پاک ایشیا میں علی عمران کو اس خفیہ منصوبے کے بارے میں تفصیلات بھیجوا دی ہیں۔ چنانچہ فوری طور پر ایک ایسی یہودی تنظیم سے رابطہ قائم کیا گیا جس کا ایک مؤثر گروپ پاک ایشیا میں کام کرتا ہے۔ احمد علی کے بارے میں بھی مزید تفصیلات معلوم ہوئی ہیں کہ ایکریمیا ایئرپورٹ پر ایکریمین خفیہ تنظیموں نے اسے مشکوک سمجھ کر اس کی بڑی تفصیلی چیکنگ کی، اور پھر اس کا پیچھا بھی کیا گیا، لیکن وہ شخص پاک ایشیا جانے کی بجائے ایکریمیا سے براہ راست کافرستان پہنچا۔ وہاں سے وہ اچانک غائب ہو گیا۔ چونکہ اسے سے مشکوک سمجھا گیا تھا، اس کے بارے میں کوئی واضح بات سامنے نہیں آئی تھی، اس لیے اسے گرفتار نہ کیا جا سکا تھا، اور وہ کافرستان پہنچ کر غائب ہو گیا۔ اب اس کی تلاش پاک ایشیا میں کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس علی عمران کے فلیٹ کی بھی نگرانی کی جا رہی ہے، تاکہ اگر احمد علی وہاں پہنچے تو اسے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی گولی ماری جا سکے۔ لیکن بہرحال ابھی تک اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی رپورٹ نہیں ملی۔ صدر نے کہا، اگر وہ گروپ علی عمران کو جانتا ہے تو علی عمران کو وہیں پاک ایشیا میں گولی ماری جا سکتی ہے۔ کرنل ریچرڈ نے اٹھ کر خوشامدانہ لہجے میں کہا، آپ تشریف رکھیں کرنل ریچرڈ، آپ کو ابھی اس علی عمران اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں تفصیلات کا علم نہیں ہے۔ آپ کو اور کرنل شیفرڈ دونوں کو ان کے سابقہ مشنز کی فائلیں بھجوا دی جائیں گی، تاکہ آپ انہیں پڑھ کر ان کے بارے میں پوری تفصیلات سے باخبر ہو سکیں۔ اگر یہ شخص اتنی آسانی سے مارا جا سکتا تو اب تک 1 کروڑ بار مارا جا چکا ہوتا، صدر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تو کرنل ریچرڈ کا چہرہ اتر سا گیا اور کرنل ڈیوڈ کے چہرے پر طنز کے تاثرات ابھر آئے۔ سر، اس گروپ کی جو بھی کارکردگی ہو، بہرحال ہمیں اپنے طور پر انتہائی چوکنا رہنا ہوگا، کرنل ڈیوڈ نے اٹھ کر کہا۔ ہاں، اس لیے میں نے یہ میٹنگ کال کی ہے۔ لانگ برڈ کے منصوبے کو مکمل طور پر عمل میں لانے کے لیے بہت تھوڑا سا وقت رہتا ہے۔
لانگ برڈ لیبارٹری میں تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ فیکٹری میں ساتھ ساتھ کام ہو رہا ہے، اس لیے طیارہ بھی تیار ہے۔ اس میں ساتھ ساتھ مختلف سسٹم بھی نصب ہوتے رہے ہیں۔ صرف ایک ہفتے بعد اس میں آخری سسٹم بھی نصب ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کی مختلف مشقیں ہوں گی، اس میں بھی ایک ہفتہ لگ جائے گا، اور پھر اس کی فائنل مشق ہوگی، اور اس کے بعد لانگ برڈ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ اس طرح زیادہ سے زیادہ 1 ماہ کی بات ہے۔ اگر 1 ماہ تک عمران اور اس کے ساتھیوں کو لانگ برڈ تک نہ پہنچنے دیا جائے تو پھر اسرائیل پاک ایشیا کے ایٹمی مراکز کو مکمل طور پر تباہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، صدر نے کہا۔ یس سر، کرنل ڈیوڈ نے جواب دیا۔ اس میٹنگ کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ تینوں پوری طرح الرٹ رہیں، عمران اور اس کے ساتھیوں کو کسی صورت میں بھی اسرائیل میں داخل نہ ہونے دیں، اور اگر وہ داخل ہو جائیں تو انہیں ہر صورت میں لانگ برڈ تک پہنچنے سے روکیں، صدر نے کہا۔ جناب، میرا خیال ہے کہ کرنل ڈیوڈ صاحب کے علاوہ کرنل رچرڈ اور مجھے عمران اور پاک ایشیا کی سیکرٹ سروس کے بارے میں تفصیلات کا علم نہیں ہے۔ میں نے بھی صرف عمران کا نام سنا ہوا ہے، اور شاید کرنل رچرڈ صاحب کی معلومات تو اس بارے میں مجھ سے بھی محدود ہیں۔ ایسی صورت میں ہم ان لوگوں کے خلاف کیا کام کر سکیں گے؟ اس لیے میرا خیال ہے کہ پہلے ہمیں اس بارے میں تفصیلی معلومات مہیا کی جائیں، اس کے بعد ہمیں مخصوص ٹارگٹ دیا جائے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عمران اور اس کے ساتھی چاہے مافوق الفطرت ہی کیوں نہ ہوں، بہرحال وہ زندہ اسرائیل میں داخل نہیں ہو سکیں گے، کرنل شیفرڈ نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ فی الحال مخصوص ٹارگٹ یہی ہے کہ یہ لوگ کسی صورت بھی اسرائیل میں داخل نہ ہو سکیں۔ پہلے 4-5 بار وہ مختلف حیثیتوں سے اسرائیل میں داخل ہو چکے ہیں، اور GP5، ریڈ آرمی، دیگر تنظیمیں اور اسرائیلی سیکرٹ سروس سب انہیں روکنے میں ناکام رہیں، یہاں تک کہ انہیں ٹارگٹ تک پہنچنے سے روکنے میں بھی ناکام رہیں۔ آج سے پہلے عمران اور اس کے ساتھی ہی اپنے مشن میں ہمیشہ کامیاب رہے، لیکن اس بار میں چاہتا ہوں کہ کامیابی اسرائیل کے حصے میں آئے۔ آپ کیا کہتے ہیں کرنل ڈیوڈ؟ آپ تو شروع سے ہی اس عمران کے خلاف کام کرتے آئے ہیں، صدر نے کرنل ڈیوڈ سے مخاطب ہو کر کہا۔ جناب صدر، مجھے اعتراف ہے کہ اب تک کامیابی علی عمران کے حصے میں آئی ہے، لیکن اس کامیابی میں اصل کام یہاں کے فلسطینی گروپ کرتے رہے ہیں۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ان گروپس کی ہی پناہ ملتی رہی ہے، ان کے اڈے وہ استعمال کرتے رہے ہیں، ان گروپس کے افراد بھی ان کی رہنمائی کرتے رہے ہیں، لیکن اس بار حالات مختلف ہیں۔ فلسطین کے بڑے گروپس کا اب اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے، اس لیے یہ گروپس اب عمران کا ساتھ نہیں دیں گے۔ دوسری بات یہ کہ ڈارک آئی کی مخبری کا وسیع جال ان تمام گروپس میں پھیلا ہوا ہے، اس لیے جیسے ہی عمران ان میں سے کسی گروپ کی امداد حاصل کرے گا، ہمیں اس بارے میں حتمی معلومات مل جائیں گے، اور پھر ہم بھوکے عقابوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس لیے مجھے 100% یقین ہے کہ اس بار عمران اور اس کے ساتھی اگر آئیں گے تو صرف مرنے کے لیے، کامیابی کے لیے نہیں۔ کرنل ڈیوڈ نے کھڑے ہو کر اپنی عادت کے مطابق جذباتی انداز میں بات کرتے ہوئے کہا، تو صدر کا ستا ہوا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ گڈ کرنل ڈیوڈ، آپ نے واقعی بڑا عملی تجزیہ کیا ہے، میرے اپنے ذہن میں بھی یہی بات تھی، لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں کو مکمل طور پر ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ فلسطین اور اسرائیل میں موجودہ حالات کے بارے میں عمران کو بھی علم ہوگا، اور مجھے اعتراف ہے کہ وہ انتہائی ذہین اور شاطر آدمی ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اگر اس تک لانگ برڈ کی اطلاع پہنچ گئی تو اس بار کوئی نئی منصوبہ بندی کرے گا، صدر نے کہا۔ لیکن جناب صدر، اس کا اصل ٹارگٹ تو بہرحال لانگ برڈ کمپلیکس ہی ہوگا، اس لیے ہمیں اس لانگ برڈ کمپلیکس کے بارے میں حتمی معلومات ہونی چاہیے، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ نہیں، اس بار میں نے تمام پالیسی تبدیل کر دی ہے۔ لانگ برڈ کمپلیکس کہاں ہے، اس بارے میں سوائے میری ذات کے اور کمپلیکس میں کام کرنے والے افراد اور اس کی حفاظت کرنے والی خفیہ تنظیم کے اور کسی کو علم نہیں ہے، حتیٰ کہ وزیر اعظم صاحب کو بھی اس کے محل وقوع کا علم نہیں ہے۔ صرف اتنا بتایا جا سکتا ہے کہ یہ کمپلیکس بہرحال اسرائیل میں ہے، اور کمپلیکس تک پہنچنے کے لیے تل ابیب سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ تینوں کا کام اس عمران کو اسرائیل میں داخل ہونے سے روکنا ہے، اور اگر وہ کسی بھی طرح داخل ہو جائیں تو اسے ٹریس کر کے اس کا خاتمہ کرنا ہے، صدر نے کہا۔ لیکن جناب صدر، آپ نے خود ہی فرمایا ہے کہ باوجود اسے انتہائی خفیہ رکھنے کے ابو حماس تک اس کے بارے میں اطلاع پہنچ گئی، اور ابو حماس نے یہ اطلاع عمران تک پہنچا دی، اور عمران کے بارے میں آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اس لیے ایسا نہ ہو کہ وہ ٹارگٹ پر پہنچ بھی جائیں اور ہمیں علم ہی نہ ہو۔ آپ بے شک اس کمپلیکس کی تفصیلات ہمیں نہ بتائیں، لیکن کم از کم اس کے محل وقوع کا ہمیں علم ہونا چاہیے، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ کرنل رچرڈ اور کرنل شیفرڈ دونوں خاموش بیٹھے ہوئے تھے، اور اب ساری بات چیت کرنل ڈیوڈ ہی کر رہا تھا۔ سوری، فی الحال اس بارے میں کچھ نہیں بتایا جا سکتا، صدر نے سرد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سر، جیسے آپ کا حکم، کرنل ڈیوڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کرنل رچرڈ اور کرنل شیفرڈ دونوں کی صلاحیتوں سے میں اچھی طرح واقف ہوں، اس لیے اس بار میں ان دونوں پر زیادہ اعتماد کر رہا ہوں۔ آپ دونوں نے بھی عمران اور اس کے ساتھیوں کے خلاف اس طرح کام کرنا ہے کہ کامیابی آپ کے حصے میں آئے، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ اس بار آپ تینوں میں سے جو ایجنسی بھی ناکام رہی، اسے ختم کر دیا جائے گا، صرف وہی ایجنسی باقی رہے گی جو کامیاب ہوگی۔
اس سے پہلے وہ ناکامیوں کی وجہ سے ریڈ آرمی، سیکرٹ سروس اور ایسی کئی ایجنسیاں ختم کی جا چکی ہیں، لیکن GP5 کو ہر بار کسی نہ کسی وجہ سے برقرار رکھا گیا ہے۔ لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ لانگ برڈ کمپلیکس پر اسرائیل کے مستقبل کا انحصار ہے۔ اب پاکستان کے ساتھ ساتھ دوسرے اسلامی ممالک بھی ایٹمی ہتھیار تیار کرنے میں مصروف ہو گئے ہیں۔ اس لیے اگر پاکستان کے ایٹمی مراکز تباہ کر دیے گئے تو پھر یہ سب ممالک بھی آئندہ ایسی جرت نہ کر سکیں گے، اور اگر پاکستان کے خلاف کارروائی کامیاب نہ ہو سکی تو پھر کسی بھی ملک کو نہ روکا جا سکے گا، اور اگر تمام اسلامی ممالک نے ایٹمی ہتھیار تیار کر لیے تو پھر ایکریمیا اسرائیل کو مسلمانوں کے ہاتھوں نہیں بچا سکے گا۔ اس لیے اس مشن پر اسرائیل کی بقا اور اس کے مستقبل کا انحصار ہے۔ صدر نے کہا، یس سر، ہم اسرائیل کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے۔ تینوں کرنلوں نے جذباتی لہجے میں کہا۔ تینوں ایجنسیاں اپنے اپنے طور پر کام کریں گی، کوئی دوسرے کے ماتحت نہیں ہوگی، لیکن کسی بھی اہم معاملے میں تینوں کے سربراہ ایک دوسرے سے مشورہ کر سکیں گے۔ صدر نے کہا، جناب، یہ تجربہ پہلے بھی کئی بار کیا جا چکا ہے، اور اس تجربے کی وجہ سے عمران اور پاکستان سیکرٹ سروس نے بے شمار فائدے اٹھائے ہیں، کیونکہ اس طرح ایک دوسرے سے مقابلے کی فضا پیدا ہونے کی بجائے حسد کی فضا پیدا ہو جاتی ہے اور معاملات الجھ جاتے ہیں۔ اس لیے میری تجویز ہے کہ آپ کسی دو ایجنسیوں کو ایک ایجنسی کے ماتحت کر دیں، البتہ یہ اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کرتی رہیں گی، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ لیکن اس طرح ماتحت ایجنسیوں کی کارکردگی صفر ہو جاتی ہے، یہ تجربہ بھی پہلے ہو چکا ہے۔ صدر نے جواب دیتے ہوئے کہا، سر، ملٹری انٹیلیجنس کا دائرہ کار تو ویسے ہی محدود ہے، یہ تو دفاعی چھاونیوں کی حفاظت کرے گی۔ اصل میں فیلڈ میں کام کرنے والی دو ایجنسیاں ہیں، بلیک ماسک اور GP5، اور GP5 کو بہرحال عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں وسیع تجربہ حاصل ہے۔ اس لیے آپ بے شک کرنل ڈیوڈ صاحب کو ہم دونوں کا چیف بنا دیں، کم از کم مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، لیکن یہ ماتحتی ایجنسی کی حد تک نہیں ہوگی بلکہ چیفز کی حد تک ہوگی۔ کرنل رچرڈ نے کہا تو کرنل ڈیوڈ اس طرح حیرت سے کرنل رچرڈ کو دیکھنے لگا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ بات کرنل رچرڈ بھی کہہ سکتا ہے، کیونکہ صدر صاحب کی آمد سے پہلے وہ کرنل رچرڈ کو ڈانٹ چکا تھا۔ گڈ شو، آپ کی یہ تجویز واقعی قابل قبول ہے کہ صرف چیفز کی حد تک دونوں ایجنسیاں GP5 کے ماتحت ہوں گی، ورنہ تمام ایجنسیاں اپنے اپنے طور پر کام کریں گی۔ صدر نے کہا، یس سر، ایسا بندوبست واقعی درست رہے گا۔ کرنل شیفرڈ نے بھی کرنل رچرڈ کی تائید کرتے ہوئے کہا، اوکے، پھر ایسا ہے کہ کرنل ڈیوڈ، آپ کرنل رچرڈ اور کرنل شیفرڈ دونوں کو ہدایت بھی دے سکیں گے اور ان سے معلومات بھی حاصل کر سکیں گے۔ صدر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ کام آج سے بلکہ ابھی سے شروع ہونا چاہیے، اور مجھے باقاعدگی سے رپورٹیں ملنی چاہیے۔ صدر نے کہا اور پھر تیزی سے واپس دروازے کی طرف مڑ گئے۔ مبارک ہو کرنل ڈیوڈ، اب آپ تینوں ایجنسیوں کے چیف بن گئے ہیں۔ میں تو بہرحال اپنے آپ کو ایسے ہی آپ کا شاگرد سمجھتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میں آپ کے تجربے سے بہت کچھ سیکھ لوں گا۔ کرنل رچرڈ نے مسکراتے ہوئے کہا، تم واقعی اچھے آدمی ہو، اگر اسی طرح تمہارے خیالات رہے تو تم واقعی بہت کچھ سیکھ سکو گے، لیکن میرا مشورہ ہے کہ تم دونوں پہلے شیطان عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں تمام تفصیلات پڑھ لو، پھر ہم ایک میٹنگ کریں گے اور اس میں تمام صورتحال کو اچھی طرح ڈسکس کر کے فیصلے کریں گے، کیونکہ اگر عمران اور اس کے ساتھی یہاں پہنچ گئے تو پھر ہمیں سر کھجانے کی بھی فرصت نہ ملے گی۔ یہ لوگ انتہائی تیز رفتاری سے کام کرنے کے عادی ہیں، کرنل ڈیوڈ نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کرنل ڈیوڈ آگے آگے تھا، جبکہ کرنل رچرڈ اور کرنل شیفرڈ دونوں اس کے پیچھے ماتحتوں کی طرح چل رہے تھے، لیکن ساتھ ساتھ وہ دونوں ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھ کر طنزیہ انداز میں مسکرا بھی رہے تھے، اور ان کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ دونوں کرنل ڈیوڈ کے خلاف ذہنی طور پر کوئی متفقہ فیصلہ کر چکے ہیں۔ دانش منزل کے آپریشن روم میں عمران اور بلیک زیرو دونوں موجود تھے کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ایکس2، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ جولیا بول رہی ہوں باس، دوسری طرف سے جولیا کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے کہا۔ نعمانی نے ابھی رپورٹ دی ہے کہ اس نے بلیکی کو ٹریس کر لیا ہے۔ بلیکی کا اڈا سیٹلائٹ ٹاؤن میں ہے، روزڈم کلب میں ہے، اور اس کا اصل نام جارج ہے۔ یہاں روزڈم کلب میں اسے جارج کے نام سے لوگ جانتے ہیں، جبکہ اپنی تنظیم میں وہ بلیکی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جولیا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اس جارج بلیکی کو اغوا کر کے رانا ہاؤس پہنچاؤ، میں عمران کو کال کر کے وہاں بھجواتا ہوں، وہ اس سے خود ہی پوچھ گچھ کرے گا۔ عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے عمران صاحب، اس بلیکی سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ بلیک زیرو نے کہا۔ جب بلیک سے زیرو حاصل ہو تو بلیکی سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ کی بے پناہ سنجیدگی تو ختم ہوئی، میں تو حقیقتاً آپ کی اس بے پناہ سنجیدگی سے وحشت زدہ ہو گیا تھا، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ احمد علی سے جو ابتدائی معلومات اس لانگ برڈ کے بارے میں ملی ہیں، اس نے مجھے بھی وحشت زدہ کر دیا ہے، اور بدقسمتی سے یہ کہ ابو حماس بھی شہید ہو گیا ہے، اور اس کے جانشین ابو خالد کو سرے سے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ عمران نے کہا۔
لیکن اس بلیکی سے آپ کو کیا معلوم ہوگا؟ یہ تو مقامی گروپ ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ اسے ہائر کس نے کیا ہے، کیونکہ اس کو احمد علی کے خلاف ہائر کرنے کا مطلب ہے کہ اسرائیل کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ ابو حماس نے احمد علی کو میرے پاس بھجوایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابو حماس پر قاتلانہ حملہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور جس نے احمد علی کے خلاف بلیکی کو ہائر کیا ہے وہ بہرحال اس بارے میں کافی کچھ جانتا ہوگا۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ابو حماس کے علاوہ بھی تو اسرائیل میں فلسطینی گروپ ہیں، ان سے بھی تو مدد حاصل کی جا سکتی تھی۔ بلیک زیرو نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، پہلے کی نسبت اب صورتحال کافی تبدیل ہو چکی ہے۔ اب شاکر سرات نے اسرائیل سے صلح کر لی ہے، اس لیے اس سے متعلق تمام گروپس اب اسرائیل کے خلاف کھل کر ہماری مدد نہیں کریں گے۔ البتہ اب شاکر سرات کے مخالف گروپس ہمارے کام آ سکتے ہیں، مگر ان سے ہم واقف ہی نہیں ہیں اور ان پر مکمل اعتماد بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس بار جو کچھ بھی کرنا ہوگا ہمیں اپنے طور پر کرنا ہوگا، عمران نے کہا۔ لیکن وہاں مشن مکمل کرنے کے لیے بہرحال کسی نہ کسی گروپ سے تو مدد لینی ہی پڑے گی، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، اور اس کا فیصلہ اسرائیل سے معلومات حاصل کرنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد جولیا کی طرف سے رپورٹ آ گئی کہ نعمانی اور چوہان نے بلیکی کو اغوا کر کے رانا ہاؤس پہنچا دیا ہے۔ تو عمران اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ رانا ہاؤس پہنچ چکا تھا۔ احمد علی صاحب کہاں ہیں؟ عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ اپنے کمرے میں ہیں، وہ تو باہر بے حد کم نکلتے ہیں، جوزف نے جواب دیا۔ انہیں بلیک روم میں بھجوا دو، عمران نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بلیک روم کی طرف بڑھ گیا۔ نعمانی اور چوہان بلیکی کو رانا ہاؤس پہنچا کر واپس جا چکے تھے۔ عمران بلیک روم میں داخل ہوا تو وہاں روڈ سے جھگڑا ہوا کرسی پر ایک لمبے قد اور ٹھوس جسم کا مقامی نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی۔ بلیک روم میں جوانا موجود تھا۔ اسے ہوش میں لے آؤ جوانا، عمران نے اس نوجوان کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یس ماسٹر، جوانا نے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے ایک ہاتھ اس آدمی کے سر پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی ناک اور منہ بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد ہی اس آدمی کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہوئے تو جوانا ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اسی لمحے احمد علی جوزف کے ساتھ بلیک روم میں داخل ہوا۔ آئیے احمد علی صاحب، بیٹھیے، یہ آدمی اس گروپ کا لیڈر ہے جو آپ کو تلاش کر رہا تھا، عمران نے احمد علی سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو احمد علی نے اس نوجوان کو غور سے دیکھا اور عمران کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد نوجوان نے کراتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ کون ہو تم؟ اور یہ میں کہاں ہوں؟ نوجوان نے ہوش میں آتے ہی حیرت اور بوکھلاہٹ سے پر لہجے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن پھر جیسے ہی اس کی نظریں احمد علی پر پڑی وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر یکلخت حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تمہارا نام جارج بلیکی ہے اور تم اور تمہارا گروپ اسرائیل کے لیے کام کرتا ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا تو بلیکی چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ اسرائیل کے لیے؟ نہیں، ہمارا اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلیکی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسرائیل سے براہ راست نہ صحیح، یہودیوں کی تنظیم کے ذریعے ہی صحیح۔ بہرحال تم احمد علی صاحب کو دیکھ کر چونکے ہو، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں احمد علی صاحب کا حلیہ باقاعدہ بتایا گیا تھا، عمران نے کہا۔ تم کون ہو اور یہ مجھے یہاں کیوں باندھ کر رکھا ہے تم نے؟ بلیکی نے عمران کی بات کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کرتے ہوئے کہا۔ جوانا، عمران نے سائڈ پر موجود جوانا سے کہا۔ یس ماسٹر، جوانا نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ بلیکی کی ایک آنکھ نکال دو، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ یس ماسٹر، جوانا نے کہا اور تیزی سے بلیکی کی طرف بڑھا۔ رک جاؤ، رک جاؤ، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ رک جاؤ، بلیکی نے جوانا کو اپنی طرف جارحانہ انداز میں بڑھتے دیکھ کر چیختے ہوئے کہا۔ لیکن نہ ہی عمران نے کوئی جواب دیا اور نہ ہی جوانا رکا۔ وہ بلیکی کے سامنے پہنچ کر رکا، اسے ایک ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور دوسرے ہاتھ کی انگلی نیزے کی طرح اکڑاتے ہوئے اس کی بائیں آنکھ میں اتار دی اور کمرہ بلیکی کے حلق سے نکلنے والی خوفناک چیخ سے گونج اٹھا۔ احمد علی نے بے اختیار منہ دوسری طرف کر لیا۔ بلیکی کا پورا جسم بری طرح پھڑک رہا تھا۔ جوانا نے اپنی انگلی واپس کھینچی اور پھر اسے بلیکی کے لباس سے صاف کرنے لگا۔ بلیکی کا جسم یکلخت ڈھیلا پڑ گیا تھا، وہ تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ جوانا، اسے پانی پلاؤ اور آنکھ پر بھی پانی ڈال دو، عمران نے جوانا سے کہا۔ یس ماسٹر، جوانا نے کہا اور تیزی سے مڑ کر وہ کمرے میں موجود ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اسے الماری کھولی، اس میں سے پانی سے بھری ہوئی ایک بڑی سی بوتل نکالی اور واپس بلیکی کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے بوتل کا ایک ڈھکن ہٹا کر بلیکی کا منہ اونچا کیا اور پانی اس کے حلق میں انڈیلنا شروع کر دیا۔ جیسے ایک دو گھونٹ پانی بلیکی کے حلق میں اتارا، بلیکی چیختا ہوا ہوش میں آ گیا تو جوانا نے پانی کی بوتل اس کے منہ سے لگا دی اور بلیکی نے پیاسے اونٹ کی طرح کھٹاکھٹ پانی پینا شروع کر دیا۔ آدھی سے زیادہ بوتل پینے کے بعد اس نے منہ دوسری طرف کر لیا تو جوانا نے بوتل میں موجود پانی اس کے سر اور آنکھ پر انڈیلنا شروع کر دیا
اور بلیکی بھی اختیار لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اس کی آنکھ میں اب خوفناک گڑھا نظر آ رہا تھا، جبکہ دوسری آنکھ تیز سرخ رنگ کی ہو گئی تھی۔ چہرہ یکرخت تکلیف کی شدت سے بگڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا بلیکی کہ میرے سوال کا جواب نہ دینے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تمہاری دوسری آنکھ ابھی سلامت ہے، اس کے بعد تمہاری ناک کان کٹ سکتے ہیں، پھر تمہارے جسم کی ایک ایک ہڈی توڑی جا سکتی ہے۔ عمران کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ میں سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ یہ شخص جو سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کا حلیہ مجھے بتایا گیا تھا اور اس کے آبائی گاؤں کے متعلق بھی بتایا گیا تھا۔ مجھے کہا گیا تھا کہ اس شخص کو میں نے ہر قیمت پر تلاش کر کے ختم کرنا ہے اور اسے کنگ روڈ کے فلیٹ پر رہنے والے ایک آدمی علی عمران سے کسی صورت بھی ملنے نہیں دینا۔ بلیکی نے جلدی جلدی سب کچھ بتاتے ہوئے کہا۔ تم علی عمران کو پہچانتے ہو؟ عمران نے کہا۔ نہیں، میں نہیں جانتا، بس اس کے فلیٹ کا نمبر اور روڈ کا نام بتایا گیا تھا۔ میں نے اپنے گروپ کے 2 آدمیوں کو وہاں بھیجوا دیا تھا، لیکن میرے آدمیوں نے دیکھا کہ فلیٹ کو تالا لگا ہوا ہے۔ وہ نگرانی کرنے میں مصروف ہو گئے۔ میں نے 2 آدمی اس شخص کے آبائی گاؤں بھی بھجوا دیے۔ انہوں نے واپس آ کر رپورٹ دی کہ یہ شخص گاؤں سے دارالحکومت گیا ہوا ہے۔ اس سے میں سمجھ گیا کہ وہ بہرحال اس فلیٹ پر ہی آئے گا۔ چنانچہ میں نے مزید 2 آدمی وہاں بھجوا دیے، لیکن پھر مجھے رپورٹ ملی کہ میرے 4 آدمی غائب ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اچانک میرے دفتر میں 2 آدمی داخل ہوئے اور پھر اس سے پہلے کہ میں سنبھلتا میرے سر پر چوٹ ماری گئی اور میں بے ہوش ہو گیا، اور اب یہاں مجھے ہوش آیا ہے۔ بلیکی نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کس نے تمہیں ہائر کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ایکریمیا کی تنظیم، لاسٹ راؤنڈ نے۔ ہم اس کے لیے کام کرتے ہیں، بلیکی نے جواب دیا۔ اس کا لیڈر کون ہے؟ پوری تفصیل بتاؤ، اور یہ بھی سوچ لو کہ ہم نے اسے بہرحال چیک کرنا ہے۔ اگر تم نے معمولی سی بھی غلط بیانی کی تو پھر تم اپنا حشر خود سمجھ سکتے ہو، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ ناراک میں اس تنظیم کا ہیڈ کوارٹر ہے، اسلحہ اور منشیات دونوں کا دھندا کرتی ہے۔ یہ بہت بڑی تنظیم ہے۔ اس کا سربراہ رافٹ ہے، رافٹ کلب کا مالک، بلیکی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم رافٹ سے کبھی ملے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، کئی بار مل چکا ہوں، بلیکی نے جواب دیا۔ اس کا حلیہ بتاؤ، عمران نے پوچھا۔ تو بلیکی نے رافٹ کا حلیہ بتا دیا۔ وہ فون نمبر بتاؤ جس پر رافٹ بتاتے خود مل سکے، عمران نے پوچھا تو بلیکی نے فون نمبر بتا دیا۔ تم رافٹ کو رپورٹ کس طرح دیتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ فون پر، بلیکی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں چیک کر لوں کہ تم نے جو کچھ بتایا ہے وہ درست ہے یا نہیں، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی احمد علی بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آئیے احمد علی صاحب، عمران نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور احمد علی سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ احمد علی صاحب، ابو حماس کی جگہ لینے والے ابو خالد سے بات ہوئی ہے، وہ اس معاملے سے سرے سے ہی بے خبر ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ابو حماس نے کسی کو اعتماد میں نہیں لیا، لیکن مجھے بہرحال یہ معلوم کرنا ہے کہ ابو حماس کا ذریعہ خبر کیا تھا۔ کیا آپ اس سلسلے میں کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ عمران نے سٹنگ روم میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ ابو حماس ایسا ہی آدمی تھا، وہ معاملات کو انتہائی خفیہ رکھنے کا عادی تھا۔ نہ جانے اس پر قاتلانہ حملہ کیسے ہو گیا، حالانکہ وہ انتہائی محتاط زندگی گزارنے کا عادی تھا۔ بہرحال عمران صاحب، مجھے زیادہ تو علم نہیں ہے، البتہ اتنا ضرور علم ہے کہ ابو حماس کا انتہائی بااعتماد شخص اس کے گروپ میں ایک آدمی مسلم ہے۔ مسلم بوڑھا آدمی ہے، اس لیے وہ فیلڈ میں کام نہیں کرتا، لیکن ابو حماس اس سے ہر معاملے میں مشورہ کرنے کا عادی تھا، اور کہا جاتا ہے کہ مسلم ابو حماس کی ناک کا بال ہے۔ اس کے مشورے کے بغیر ابو حماس کوئی بڑا تو بڑا، کوئی چھوٹے سے چھوٹا قدم بھی نہیں اٹھاتا۔ ہو سکتا ہے کہ مسلم کو اس بارے میں کچھ علم ہو، احمد علی نے کہا۔ مسلم سے رابطہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ابو خالد کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، احمد علی نے کہا۔ نہیں، میں براہ راست اس سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ اس کی بیٹی زلیخا ایکریمیا کی گرین ووڈ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ زلیخا مسلم، اس کے ذریعے رابطہ ہو سکتا ہے، اور تو مجھے معلوم نہیں ہے، احمد علی نے کہا۔ گرین ووڈ یونیورسٹی میں وہ کس کلاس کی طالبہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، بس اتنا معلوم ہے کہ وہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، اور مسلم اکثر اس سے ملنے کے لیے ایکریمیا جاتا رہتا ہے، احمد علی نے کہا۔ اوکے، اب آپ بتائیے کہ آپ کا کیا پروگرام ہے؟ بلیکی اور اس کا پورا گروپ تو بہرحال ختم کر دیا گیا ہے، لیکن وہاں آپ کے لیے کوئی خطرہ تو نہیں ہوگا؟ عمران نے کہا۔ مجھے یہاں سے ایکریمیا اور وہاں سے قبرص جانا ہوگا۔ اگر میں بخیر و عافیت پہنچ گیا تو پھر وہاں سے میں بحفاظت اپنے اڈے تک پہنچ جاؤں گا، پھر مجھے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، احمد علی نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہاں سے میک اپ میں بھیجا جائے گا اور آپ کے لیے کاغذات تیار کرا لیے جائیں گے، اس طرح آپ آسانی سے اور بحفاظت قبرص تک پہنچ جائیں گے۔ فی الحال آپ آرام کریں، کل آپ کی روانگی کا بندوبست ہو جائے گا، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، تو احمد علی بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ کو میری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، احمد علی نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ آپ نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر پاک ایشیا کو انتہائی خطرناک منصوبے سے آگاہ کیا ہے احمد علی صاحب۔ پاک ایشیا تو آپ کا مشکور ہے، تکلیف کیسی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔
اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بار پھر دانش منزل پہنچ چکا تھا۔ کچھ پتہ چلا اس بلیکی سے؟ بلیک زیرو نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، اس نے ایک بین الاقوامی تنظیم لاسٹ راؤنڈ کا نام دیا ہے، جس کا سربراہ کوئی رافٹ ہے، جس کا ناراک میں رافٹ کلب ہے۔ یہ تنظیم اسلحہ اور منشیات کا دھندہ کرتی ہے۔ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا اور ہاتھ بڑھا کر اس سے ریسیور اٹھا لیا اور پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ یس، گارڈن کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی نسوانی آواز سنائی دی۔ راجر سے بات کراؤ، میں پاکیشیا سے بول رہا ہوں، پرنس آف ڈم، عمران نے اپنے اصل لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، راجر بول رہا ہوں، چندہ بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ راجر، کیا یہ فون محفوظ ہے؟ عمران نے اپنے اصل لہجے میں کہا۔ اوہ آپ، ایک منٹ، دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا، اور پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد راجر کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ ہاں پرنس، اب آپ کھل کر بات کر سکتے ہیں، راجر نے کہا۔ ناراک میں کوئی تنظیم ہے لاسٹ راؤنڈ؟ عمران نے کہا۔ ہاں ہے، کافی بڑی تنظیم ہے، اسلحہ و منشیات کو ڈیل کرتی ہے، راجر نے جواب دیا۔ یہودی تنظیم تو نہیں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اس کا تو علم نہیں ہے، یہاں ایکلیمیا میں تو سبھی یہودی ہیں، بس یہاں تو دولت کی پوجا کی جاتی ہے، راجر نے جواب دیا۔ تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اس کا چیف رافٹ ہے، رافٹ کلب کا مالک، جانتے ہو اسے؟ عمران نے پوچھا۔ رافٹ لاسٹ راؤنڈ؟ نہیں، لاسٹ راؤنڈ کا چیف نہیں ہے، ناراک آفس کا چیف ہے۔ بہرحال اچھی طرح جانتا ہوں، خاصے گہرے تعلقات ہیں اس سے، راجر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسرائیل پاکیشیا کے خلاف ایک انتہائی اہم ترین مشن بروئے کار لا رہا ہے۔ اسرائیل میں ایک فلسطینی گروپ ابو حماس نے اپنے ایک آدمی کے ذریعے مجھے پاکیشیا میں اس سلسلے میں پیغام بھیجا ہے۔ یہاں پاکیشیا میں اس آدمی کو گھیرنے کی کوشش کی گئی، اور یہاں ایک مقامی گروپ جسے بلیکی گروپ کہا جاتا ہے، اسے اس سلسلے میں رافٹ نے ہائر کیا تھا۔ اس بلیکی سے اس رافٹ اور لاسٹ راؤنڈ کے بارے میں معلوم ہوا ہے، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ راجر نے پوچھا۔ میں اصل آدمی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جس نے اس لاسٹ راؤنڈ کو ہائر کیا تھا، عمران نے کہا۔ رافٹ نے تو اپنے ہیڈ کوارٹر کے حکم پر یہ کام کیا ہوگا، وہ اتنا بڑا آدمی نہیں ہے کہ اس کے براہ راست اسرائیل سے تعلقات ہوں، راجر نے جواب دیا۔ ہیڈ کوارٹر کہاں ہے، کیا تم جانتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ صرف اتنا جانتا ہوں کہ اس تنظیم کا ہیڈ کوارٹر جنوبی ایکلیمیا میں ہے، لیکن کہاں ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن اگر آپ مہلت دیں تو میں معلوم کر سکتا ہوں، راجر نے کہا۔ کتنی مہلت چاہیے؟ یہ سن لو کہ ایک ایک لمحہ پاکیشیا کی سلامتی کے رسک پر گزر رہا ہے، عمران نے کہا۔ اوہ، اگر ایسی بات ہے تو بس صرف 1 گھنٹہ دے دیں، راجر نے کہا۔ 1 گھنٹے میں تم حتمی معلومات حاصل کر لو گے؟ عمران نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ ایسا ہو جائے گا، کیونکہ ویلنگٹن میں مخبری کرنے والی ایک ایسی تنظیم ہے جو ایسی تنظیموں کے اندر بہت دور تک گھسی ہوئی ہے، اس کا چیف میرا ذاتی دوست ہے، راجر نے کہا۔ اوکے، لیکن مجھے حتمی معلومات چاہیے، عمران نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا، میں آپ کی پوزیشن سمجھتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اس لانگ برڈ کی لیبارٹری یا فیکٹری کا محل وقوع کہاں ہے، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ بلیک زیرو نے کہا۔ اصل آدمی سامنے آ جائے تب شاید اس کا بھی علم ہو جائے گا۔ اس بار وقت بے حد کم ہے اور ہمیں وہاں کسی قسم کی کوئی بھرپور مدد بھی نہیں ملتی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے جب میں روانہ ہوں تو میرے سامنے حتمی ٹارگٹ موجود ہو، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد عمران نے ایک بار پھر راجر سے کال ملائی۔ راجر بول رہا ہوں، راجر کی آواز سنائی دی۔ فون محفوظ کر لو، عمران نے کہا۔ اوہ اچھا، 1 منٹ، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو پرنس، معلومات مل گئی ہیں، لاسٹ راؤنڈ کے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ اسرائیل کی ایک خفیہ تنظیم کے کسی میجر گیلارگر نے کیا تھا۔ اس خفیہ تنظیم کا نام ڈارک آئی ہے اور یہ ابھی حال ہی میں قائم کی گئی ہے۔ اس کا زیادہ تر کام فلسطینیوں کی مخبری ہے، لیکن میجر گیلارگر کا نام صرف استعمال ہوتا ہے۔ اس شخص کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں اور نہ کوئی جانتا ہے۔ لاسٹ راؤنڈ کا تعلق بھی براہ راست اسرائیل سے ہے، اور اسرائیل کے صدر نے لاسٹ راؤنڈ کے چیئرمین سے بات کرتے ہوئے ڈارک آئی اور میجر گیلارگر کے بارے میں بریف کیا ہے، اور میجر گیلارگر نے کال کر کے اس احمد علی کے بارے میں تفصیل بتائی۔ چونکہ ایشیا میں لاسٹ راؤنڈ کا تعلق رافٹ گروپ سے ہے، اس لیے ہیڈ کوارٹر نے یہ کام رافٹ کے ذمہ لگا دیا، اور رافٹ نے یہ کام پاکیشیا میں اپنے آدمیوں کے ذمہ لگا دیا، راجر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیا اس میجر گیلارگر کی گفتگو کا ٹیپ مل سکتا ہے؟ عمران نے کہا۔ ٹیپ؟ کس گفتگو کا ٹیپ؟ راجر نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ جن تنظیموں کا تعلق براہ راست اسرائیل سے ہوتا ہے، ان میں ہمیشہ یہ اصول ہوتا ہے کہ ہیڈ کوارٹر میں ہونے والی ہر قسم کی اہم گفتگو کو ٹیپ کیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی وقت اعلیٰ حکام اسے سن سکیں۔ اس لیے اگر واقعی صدر نے خود فون کر کے میجر گیلارگر کے بارے میں ہیڈ کوارٹر کو بریف کیا ہوگا تو لامحالہ میجر گیلارگر نے جو گفتگو کی ہوگی وہ ٹیپ بھی کی گئی ہوگی، اور اگر اس ٹیپ کی کاپی مل جائے تو یہ تمہارا سب سے بڑا کارنامہ ہوگا،
اور جو معاوضہ تم مانگو گے اس کے 2 گنا ملے گا۔ عمران نے کہا، معاوضے کی مجھے فکر نہیں ہے پرنس، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ معاوضہ دینے کے بارے میں بہت فراخ دست واقع ہوئے ہیں، لیکن اس ٹیپ کی کاپی بہرحال میں معلوم کرتا ہوں، اگر کسی بھی طرح مل گئی تو کیا میں اسے آپ کے پاس بھجوا دوں؟ روجر نے کہا، نہیں، تمہیں اسے حاصل کرو اور مجھے فون پر صرف سنوا دینا بس۔ عمران نے کہا، او پھر تو کام آسان ہو گیا، اوکے 1 گھنٹہ مزید دے دیں۔ روجر نے کہا تو عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ ڈاک آئی اور میجر گلاگر، اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل میں ہمارے طویل عرصے سے نہ جانے سے کافی تبدیلیاں آ چکی ہیں، پتہ نہیں اب GP5 موجود ہوگی یا اسے بھی ختم کر کے کوئی نئی تنظیم بنائی گئی ہے۔ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے عمران صاحب باقی تنظیمیں تو پہلے والی ہوں گی، لیکن یہ تنظیم نہیں بنائی گئی ہوگی فلسطینی گروپس میں مخبری کے لیے، اور شاید اسی لیے اس تنظیم نے ابو حماس کے اس احمد علی صاحب کے بھیجنے کا پتہ چلا لیا ہوگا۔ بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے صرف سا ہلا دیا۔ اگر یہ لانگ برڈ پروجیکٹ اسرائیل میں ہوا تو آپ کا کیا پروگرام ہوگا؟ وہاں تو انٹری کافی مشکل ہوگی، کیونکہ صدر کے درمیان ملوث ہونے کا مطلب ہے کہ انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ اس کی اطلاع آپ تک پہنچ گئی ہے، اس لیے اب وہ پوری طرح چوکنے ہوں گے۔ بلیک زیرو نے چند میں خاموش رہنے کے بعد کہا، کوئی نہ کوئی طریقہ تو بہرحال سوچنا ہی پڑے گا، فی الحال حتمی معلومات تو مل جائیں، ہو سکتا ہے کہ یہ پروجیکٹ اسرائیل سے ہٹ کر کسی جگہ بنایا جا رہا ہو۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد عمران نے ایک بار پھر روجر سے کال ملائی۔ ٹیپ کے بارے میں کیا ہوا روجر؟ عمران نے فون محفوظ کرنے کے بعد پوچھا۔ ٹیپ مل گئی ہے، وہیں سے براہ راست ٹیپ کرائی ہے، روجر نے کہا۔ ویری گڈ، اسے سنواؤ، عمران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہیلو، میجر گلارگر بول رہا ہوں، چیف آف ڈاک آئی۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری آواز سنائی تھی، لیکن لہجہ عمران کے لیے اجنبی تھا۔ یس لارڈ جیفری، چیئرمین آف لاسٹ راؤنڈ، ایک اور بھاری آواز سنائی دی۔ جناب صدر صاحب نے آپ کو میرے بارے میں متعلق بریف کیا ہوگا، میجر گلاگر نے کہا۔ یس فرمائیے، کیا حکم ہے؟ لارڈ جیفری نے جواب دیا۔ اسرائیل کے خفیہ فلسطینی گروپ کے لیڈر ابو حماس نے ایک پاک ایشیائی نژاد آدمی کو پاک ایشیا کے ایک شخص علی عمران سے ملنے کے لیے بھجوایا ہے، اور اسرائیل کے ایک اہم اور خفیہ پروجیکٹ کے سلسلے میں اسے معلومات دے کر بھیجا گیا ہے۔ ہم نے ابو حماس کو کور کر لیا ہے، اسی سے یہ حتمی معلومات ملی ہیں۔ اس آدمی کو ہر صورت میں اس علی عمران سے ملنے سے روکنا ہے اور اس کا خاتمہ کرنا ہے، میجر گلاگر نے کہا۔ لیکن میجر صاحب، ہمارا کوئی گروپ براہ راست پاک ایشیا میں تو کام نہیں کرتا، بلکہ پورے ایشیا میں کوئی گروپ نہیں ہے، ہمارا دائرہ کار تو ایقینیا اور یورپ تک محدود ہے، لارڈ جیفری نے جواب دیا۔ ہمیں معلوم ہے، لیکن صدر صاحب کا خیال ہے کہ آپ کے علاوہ اس اہم معاملے میں کسی اور کو آگاہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اس بارے میں کوئی بندوبست کریں، یہ معاملہ اسرائیل کی بقا اور مستقبل کا معاملہ ہے، میجر گلاگر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ اس احمد علی اور اس علی عمران کے بارے میں تمام تفصیلات نوٹ کرا دیں، کام ہو جائے گا، لارڈ جیفری نے کہا۔ تو دوسری طرف سے احمد علی کا حلیہ، اس کے آبائی گاؤں کا پتہ بتانے کے علاوہ علی عمران کا حلیہ، اس کا قد و قامت اور اس کے فلیٹ کا پورا پتہ بتا دیا گیا۔ اگر یہ احمد علی فوری طور پر ٹریس نہ ہو سکے تو کیا اس علی عمران کا خاتمہ کر دیا جائے؟ لارڈ جیفری نے کہا۔ صدر صاحب کا خصوصی حکم ہے کہ اس علی عمران کو اس بارے میں کسی قسم کا کوئی شک تو ایک طرف بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے، ورنہ سب کیا دھرا ختم ہو جائے گا، اس لیے جو کچھ کرنا ہے اس احمد علی کے ساتھ کرنا ہے، میجر گلاگر نے کہا۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوگا، لارڈ جیفری نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ٹیپ آف ہو گئی۔ آپ نے سن لی پرنس آف ڈم؟ روجر کی آواز سنائی دی۔ ہاں، بے حد شکریہ، اپنا معاوضہ بھی بتا دو اور بینک اکاؤنٹ بھی، عمران نے کہا۔ آپ خود ہی بھجوا دیں معاوضہ جو جی میں آئے، آپ کا کام کر کے مجھے دلی خوشی ہوئی ہے پرنس، بینک اکاؤنٹ وہی پہلے والا ہے، روجر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوکے شکریہ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ طاہر، روجر کا اکاؤنٹ نمبر بک میں موجود ہوگا، اس کے اکاؤنٹ میں $10 لاکھ ٹرانسفر کرا دو، اسے انتہائی اہم ترین معلومات اتنے کم وقت میں مہیا کر دی ہیں، عمران نے کہا۔ میں پہلے چیک تو کر لوں کہ ناراک میں ہمارے اکاؤنٹ میں کتنی رقم موجود ہے، کافی عرصے سے تو چیک کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی، بلیک زیرو نے کہا۔ رقم کی فکر مت کرو، گزشتہ کیس میں ناراک میں 14 روز فرصت کے گزارے تھے، اس میں یہی کام کیا گیا تھا کہ گیم کلبوں سے رقمیں جیت کر اس اکاؤنٹ میں جمع کرا دی تھی۔ میں کنویں کی مٹی کنویں کو ہی پوری کرنے کا قائل ہوں، پاک ایشیا کے عوام کی خون پسینے کی کمائی کھانے والے اور کم ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ لیکن عمران صاحب، اب پروجیکٹ کا کیسے پتہ چلے گا؟ بلیک زیرو نے کہا۔ اب ایک کوشش کی جا سکتی ہے، عمران نے کہا، اور ریسیور اٹھا کر اسے تیزی سے ایکرینیا کے رابطہ نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جب ایکرینیا کے دارالحکومت کے رابطہ نمبر ڈائل ہو گئے تو اسے ولنگٹن سے تل ابیب کا خصوصی رابطہ نمبر ڈائل کر دیا، اور ٹون آنے پر اسے پریزیڈنٹ ہاؤس کے خصوصی نمبر ڈائل کر دیے۔
اس طرح وہ ایکریمیا کے ذریعے اسرائیل سے رابطہ قائم کر لیا کرتا تھا، ورنہ پاکیشیا سے تو براہ راست اسرائیل کال نہیں ہو سکتی تھی۔ یس، ملٹری سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ، ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ میجر گیلارگر بول رہا ہوں، چیف آف ڈاک آئی۔ صدر صاحب سے ایک اہم بات کرنی ہے، انتہائی اہم بات۔ عمران نے ٹیپ میں سنی ہوئی میجر گیلارگر کی آواز میں بات کرتے ہوئے کہا، صدر صاحب ایک خصوصی میٹنگ میں مصروف ہیں، اس لیے تھوڑی دیر بعد کال کر لیں۔ ان کا سختی سے حکم ہے کہ کسی بھی صورت انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، کس قسم کی میٹنگ ہے؟ کہیں اسی سلسلے میں میٹنگ نہ ہو جس سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ عمران نے کہا، سلسلے کا تو مجھے علم نہیں۔ جی پی 5 کے کرنل ڈیوڈ، بلیک ماسک کے کرنل ریچرڈ اور ملٹری انٹیلیجنس کے کرنل شیفرڈ کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے، ملٹری سیکرٹری نے جواب دیا۔ کتنی دیر میں ختم ہو جائے گی یہ میٹنگ؟ عمران نے کہا۔ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ملٹری سیکرٹری نے کہا۔ اوکے، میں 10 منٹ بعد فون کرتا ہوں، عمران نے کہا۔ آپ کس نمبر سے بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کو کال کر لوں گا، ملٹری سیکرٹری نے کہا۔ سوری مسٹر ملٹری سیکرٹری، ڈاک آئی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا سکتا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے متعلق کی میٹنگ ہو رہی ہے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور اس بات سے معلوم ہو گیا ہے کہ کرنل ڈیوڈ اور جی پی 5 تو موجود ہیں، باقی وہ سیکرٹ سروس شاید ختم کر کے اس کی جگہ کوئی نئی تنظیم بلیک ماسک بنائی گئی ہے جس کا انچارج کرنل ریچرڈ ہے، اور ملٹری انٹیلیجنس کا انچارج بھی نیا ہے، کرنل شیفرڈ۔ میجر گیلارگر کی اس میٹنگ میں شرکت نہ کرنے کا مطلب ہے کہ اسے واقعی انتہائی خفیہ رکھا گیا ہے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس میٹنگ کی کارروائی کا علم ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا، بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہارا بس چلے تو یہیں فون پر بیٹھے بیٹھے پورا کیس ہی حل کر لیا کرو، عمران نے کہا تو بلیک زیرو بھی ہنس پڑا۔ پھر تقریباً 10 منٹ بعد عمران نے دوبارہ ملٹری سیکرٹری کو کال کیا، لیکن اسے بتایا گیا کہ ابھی میٹنگ جاری ہے۔ چنانچہ عمران نے ایک بار پھر 15 منٹ بعد کال کی۔ میٹنگ ختم ہو گئی ہے، میں بات کرتا ہوں، اس بار ملٹری سیکرٹری نے کہا تو عمران مسکرا دیا۔ ہیلو، چند لمحوں بعد صدر کی آواز سنائی دی۔ لہجے میں وہی پہلے جیسی ہی گونج تھی، لیکن انداز سے محسوس ہو رہا تھا کہ صدر صاحب پہلے کی نسبت کچھ زیادہ وہی بوڑھے ہو گئے ہیں۔ شاید یہ حکومت کے کاموں کا مسلسل دباؤ تھا جس کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ جناب، میں میجر گیلارگر بول رہا ہوں، عمران نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیا بات ہے؟ تم نے آج فون کیوں کیا ہے؟ پہلے تو ہمیشہ تم ٹرانسمیٹر پر ہی کال کرتے تھے، صدر نے چونکے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں اس وقت جہاں موجود ہوں جناب، وہاں ٹرانسمیٹر مہیا نہیں ہو سکتا، اور بات انتہائی اہم ہے۔ مجھے اپنے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ لاسٹ راؤنڈ کو جو مشن دیا گیا تھا اس میں وہ ناکام رہا ہے، اور اس احمد علی اور علی عمران کے درمیان ملاقات ہو چکی ہے، اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ابو حماس نے اس احمد علی کو لانگ برڈ کے محل وقوع کے بارے میں بھی بتا دیا تھا، اور اب اس محل وقوع کا علم علی عمران کو ہو چکا ہے، عمران نے میجر گیلارگر کے لہجے میں کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ ابو حماس کو محل وقوع کے بارے میں کیسے علم ہو گیا؟ محل وقوع کا علم تو سوائے میرے اور کمپلیکس میں کام کرنے والے لوگوں کے اور کسی کو بھی نہیں ہے، لیکن تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہو گیا ہے؟ صدر نے تیز لہجے میں کہا۔ جناب، میں نے پاک ایشیا کے ایک مخبر گروپ سے براہ راست رابطہ قائم کیا ہے، اور میں نے انہیں احمد علی کا حلیہ بتایا۔ عمران کو وہ پہلے سے جانتے تھے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ پاک ایشیا دارالحکومت میں کوئی عمارت ہے جس کا نام رانا ہاؤس ہے، اس میں عمران کے 2 ایکریمی ساتھی جوزف اور جوانا رہتے ہیں۔ احمد علی کو عمران وہاں لے کر گیا ہے اور وہ وہیں پر موجود ہے، اور جناب لاسٹ راؤنڈ نے ناراک میں اپنے گروپ کے ذمہ یہ کام لگایا تھا۔ اس گروپ کا انچارج رافٹ ہے، رافٹ نے پاک ایشیا میں اپنے گروپ بلیکی کے ذمہ یہ کام لگایا ہے، لیکن وہاں بلیکی سمیت اس کا سارا گروپ پکڑا گیا ہے، اور محل وقوع کا علم بھی میرے مخبر گروپ کو اتفاق سے ہوا ہے۔ انہوں نے رانا ہاؤس کا فون ٹیپ کیا تو عمران اپنے کسی ساتھی صفدر سے باتیں کر رہا تھا۔ اس گفتگو کے دوران لانگ برڈ کمپلیکس کے محل وقوع کا ذکر بھی آیا، اور عمران نے اپنے ساتھی صفدر کو بتایا کہ احمد علی نے بتایا ہے کہ یہ لانگ برڈ کمپلیکس تل ابیب سے شمال مشرق کی طرف ویران پہاڑیوں کے نیچے بنایا گیا ہے، عمران نے کہا۔ چونکہ صدر صاحب نے لفظ کمپلیکس استعمال کیا تھا، اس لیے عمران نے بھی کمپلیکس کہہ دیا۔ اوہ ویری بیڈ، یہ تو واقعی تقریباً درست محل وقوع ہے۔ ویری بیڈ، ویری سیڈ، جس کو ہم نے اس قدر راز رکھا وہی راز نہ رہا، ویری سیڈ، صدر نے انتہائی افسوس بھرے لہجے میں کہا تو عمران کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ پھر جناب اب کیا حکم ہے؟ ویسے میں یہ ایک تجویز ہے، اگر آپ منظور فرمائیں تو، عمران نے کہا۔ کیا؟ صدر نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس عمران اور اس کے ساتھیوں کو وہیں پاک ایشیا میں کیوں نہ گھیر لیا جائے، اس سے پہلے کہ وہ یہاں پہنچے انہیں وہیں الجھا دیا جائے، عمران نے کہا۔ وہ انتہائی شاطر آدمی ہے، ہم ادھر ادھر الجھ جائیں گے اور وہ یہاں پہنچ جائے گا، اس طرح ہماری توجہ 2 طرف بٹ جائے گی۔ وہ بلازماً اسرائیل آئے گا، اس سے یہی نبٹ لیا جائے گا،
اوکے، صدر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ آپ نے کیسے درست محل وقوع کا اندازہ لگا لیا عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے حیران ہو کر پوچھا۔ اگر یہ کمپلیکس اسرائیل کے اندر بنایا گیا ہے تو بہرحال اس سے مناسب جگہ اور نہیں ہو سکتی تھی، اور اگر باہر بنایا گیا ہے تو پھر کسی بھی علاقے میں بنایا جا سکتا تھا۔ لیکن میرا آئیڈیا تھا کہ اس قدر اہم کمپلیکس یہ لوگ اسرائیل سے باہر بنانے کا رسک نہیں لیں گے، اس لیے میں نے اندازہ نہیں بتایا تھا، اور میرا اندازہ درست ثابت ہوا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اس طرح تو آپ نے انہیں مزید الرٹ کر دیا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آدمی جس قدر الرٹ ہو اتنی ہی وہ غلطیاں بھی کرتا ہے۔ بہرحال مشن تو مکمل کرنا ہے، عمران نے کہا اور کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے اٹھتے ہی بلیک زیرو بھی اٹھ کر کھڑا ہوا۔ جولیا، کیپٹن شکیل، صفدر اور تنویر کو کہہ دو کہ وہ مشن کے لیے تیار ہو جائیں، میں ضروری انتظامات کر لوں، اس کے بعد میں خود ان سے مل لوں گا، عمران نے کہا۔ صالحہ کو ساتھ نہیں لے کر جائیں گے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، یہ انتہائی تیز رفتار مشن ہے، اور صالحہ پہلے وہاں نہیں گئی، اور اس بار ہمیں وہاں فلسطینی گروپوں کی امداد بھی حاصل نہیں ہوگی، اس لیے اس بار ہمارا مشن انتہائی کٹن ہوگا، عمران نے کہا، اور مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔